کا پیڑ تھا، اسی پیڑ کے نیچے آپ انتظار کر رہے ہیں۔ جب حضرت اشرف جہانگیر سمنانی آ گئے تو آپ نے ان کا استقبال کیا اور پھر فرمایا کہ فرزند اشرف، تمہارے لیے میں پالکی لے کر آیا ہوں۔ جو ہزاروں میل پیدل چل کے چلا آیا ہو، 2 میل چلنے میں اس کو کٹھنائی ہوگی؟ نہیں بولو، لیکن یہ بھالواسا ہے، پیر و مرید کی بھالواسا ہے۔ تو عزیزو، میں بتانا چاہتا پالکی لے کے آیا تو آپ نے عرض کیا، آج کا مرید ہوتا تو بڑا خوش ہوتا کہ چلو پیر صاحب ہمارے لیے گاڑی لے کر کے آئے، ہے نا؟ لیکن حضرت اشرف جہانگیر سمنانی، جنہوں نے اپنے نفس کو مار کر مردہ کر لیا تھا، اب نفس غالب نہیں آ سکتا تھا، ورنہ بڑے خوش ہوتے کہ چلو میری یہ کوالٹی ہے کہ پیر صاحب میرے لیے پالکی لے کے، پالکی سمجھتے ہو نا، ڈولی ہے نا؟ تو عرض کیا کہ حضور آپ کا حکم تو سراخوں پہ ہے، لیکن ایکٹا امر کیا نویدن بولتے ہیں نا، امر ایکٹا نویدن بنتی انورودھ کی کہ میں چاہتا ہوں کہ آپ پالکی پہ بیٹھیے اور میں کاندھا دوں۔ اٹا امر نویدن انورودھ حضرت علاؤ الحق پنڈوی نے قبول کر لیا، بیٹھ گئے۔ مخدوم اشرف نے پالکی اٹھائی، ساتھی اور بھی لگے، چلے۔ اب جو پنڈوا کے دروازے پہ پہنچے آستانے کے، تو وہیں پیچھے ہو گئے، پالکی اندر چلی گئی۔ کیا راز و نیاز کا معاملہ تھا میرے بھائی، ذرا خیال کرو۔ پالکی اندر چلی گئی، مخدوم اشرف وہیں رک گئے۔ ایک بات بتاؤ، اگر تم مجھے یاد کر رہے ہو 2-4-10 دن سے، جب میں مل جاؤں تمہیں متھاواڑی میں تو لے کے سٹنگا پڑا آؤ گے اور اس کے بعد اپنے باڑی میں چلے جاؤ گے، مجھ کو بھول جاؤ گے؟ بولو، ایک پل کے لیے بھی نہیں بھولو گے، چاہو گے زیادہ سے زیادہ سمے پیر صاحب کے پاس ہے نا بھائی۔ لیکن یہ کون سا راز و نیاز تھا کہ اشرف جہانگیر سمنانی پالکی سے ہٹ گئے، پالکی اندر چلی گئی اور آپ اسی چوکھٹ پہ بیٹھ گئے۔ 1 رات گزری، 2 رات گزری، 3 رات گزری۔ بولو، جو ہفتوں سے یاد کر رہا تھا بوئے یارمی آئے، بوئے یارمی آئے، مجھے میرے دوست کی خوشبو آتی ہے، لیکن اب 3 دن گزر گئے اور 3 دن میں پیر صاحب نے اشرف جہانگیر کو یاد ہی نہیں کیا۔ محفل بھی لگی، کھانا بھی کھلایا گیا، لنگر بھی چلا، لیکن ایک وقت بھی یاد نہیں کیا کہ اشرف آئے گا انہیں پانی پلا دیا جائے۔ یہ راز و نیاز کا معاملہ تھا۔ 3 شبانہ یوم، میں یہ بتانا چاہتا ہوں، مجاہدہ بہت ضروری چیز ہے، ادب بہت ضروری چیز ہے، اس کو سمجھو۔ تمہارا رشتہ حضور اشرف الاولیاء سے، اے عزیزو، تم نے نسبت اشرف الاولیاء سے حاصل کی ہے، تو میں چاہتا ہوں کہ وہ طریقہ زندگی اختیار کر لو جس سے تمہیں مقام حاصل ہو سکے۔ تو عزیزو، 3 شبانہ یوم اس چوکھٹ پہ رہے حضرت اشرف جہانگیر سمنانی۔ 3 دن تک نہ پانی پوچھا، نہ کھانا پوچھا، نہ سونے کا پوچھا۔ جب 3 دن گزر گئے، لوگ جا کے کہتے اشرف جہانگیر سے اندر چلیے، تو آپ فرماتے نہیں۔ آخر تیسرے دن حضرت علاؤ الحق پنڈوی کو یاد آیا اور فرماتے ہیں، بھائی اشرف جہانگیر کہاں ہے؟ اشرف کہاں ہے؟ اشرف کہاں ہے؟ تو انہوں نے کہا، حضور وہ تو وہی دروازے پہ رکے ہوئے ہیں، داخل ہونے کے لیے نہیں کہتے۔ تو آپ روتے ہوئے گئے، علاؤ الحق پنڈوی روتے ہوئے گئے اور جا کے حضرت اشرف جہانگیر کو اٹھایا اور فرمایا، اے اشرف، تیرے مجاہدے نے میرے دل کو جیت لیا ہے، میرے دل کو جیت لیا ہے، اب میں تجھے خانقاہ میں آنے کی اجازت دیتا ہوں، خانقاہ میں آنے کی اجازت دیتا ہوں۔ ابھی خانقاہ میں قدم ہی رکھا تھا کہ اللہ نے معرفت و سلوک کی منزلوں کو اشرف جہانگیر سمنانی کو طے کرا دیا۔ لوگ 20 سال گزارتے ہیں، یہاں لمحوں میں اشرف نے پا لیا۔ عزیزان گرامی، پھر بھی پانے کے بعد بھی آپ نے مختلف ادوار میں 12 سال
اپنے پیر کے ساتھ رہنا پسند کیا، پیر کی صحبت میں رہنا پسند کیا، پیر کی خدمت میں رہنا پسند کیا۔ آپ سید تھے، مخدوم اشرف جہانگیر سمنانی سید زادے، اور حضرت علاء الحق پنڈوی خالد ابن ولید کی اولاد، مجاہد اسلام خالد ابن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کی اولاد۔ تو آپ بڑا احترام کرتے تھے، اپنے مریدوں سے سیوا لیتے تھے، اپنے بیٹے نور قطب عالم سے بھی سیوا لیتے تھے، ان سے بھی جھاڑو دلواتے تھے، ان سے بھی پانی بھرواتے تھے۔ عزیزوں، لیکن حضرت اشرف جہانگیر سمنانی کے لیے ایک چوکی بنوا دی تھی، اسی پہ بٹھلوا دیا کہ آپ بس بیٹھے دیکھتے رہیے۔ لیکن ہم اور آپ ہوتے تو بڑے خوش ہوتے، ہے نا؟ ہم اور آپ ہوتے تو بہت خوش ہوتے کہ ہم کو منصب مل گیا ہے، ہم کو پدوی مل گئی ہے، پد مل گیا ہم کو۔ لیکن حضرت اشرف جہانگیر سمنانی وہاں بیٹھ کر شرمندہ رہتے تھے۔ جیسے ہی پیر صاحب ادھر ادھر ہوتے، آپ اتر کر کے اپنے پیر بھائیوں سے مل جاتے اور کہتے کہ بھائی دیکھو، یہ جو گگری تم بھر رہے ہو، پانی بھر رہے ہو، یہ ہم کو دے دو، آمی بھرو، اٹا سیوا آمی کرو۔ جنگل میں چلے جاتے، جس مرید کو حکم ہوا ہوتا کہ لکڑی کاٹ کے لاؤ، تو اس سے کلاڑا لے کر کے خود لکڑی کاٹتے، اپنے کندھے پہ اٹھا کے لاتے، اور رنا گھر میں چپ چاپ لا کے دے دیتے پانی اور لکڑی، تو کہتے دیکھو پیر صاحب کو خبر نہ ہو۔ بتاؤ، جو پیر بہت دور اشرف رہے ہوں تو بھی انہیں دیکھ رہے ہوں، کیا خانقاہ میں ان کے عمل پہ نظر نہیں ہوگی؟ یہ دنیا امتحان کی جگہ ہے، ٹیسٹ کی جگہ ہے۔ وہی کامیاب ہے جو امتحان گاہ میں بیٹھ کر کے اپنے پرچے کو صحیح سے لکھ دیتا ہے، وہی کامیاب ہے۔ جب اس طرح سمے بیتا تو حضرت علاء الحق پنڈوی کی نظروں میں وہ اتنا بھاگے کہ حضرت اشرف جہانگیر سمنانی کے تعلق سے آپ نے سوچا کہ اب ان کو کوئی اپ نام دینا چاہیے۔ جیسے مثال کے طور پر تمہارا بیٹا ہے، تم نے اس کا نام عبداللہ رکھا، لیکن بلاتے کیا ہو؟ سونو، موہنو بلاتے ہو نا، تو یہ کیا ہوا؟ یہ اپ نام ہو گیا، ہے نا؟ تو یہ اپ نام دینا، اچھا نام دو تو بہت اچھی بات ہے، برا الٹا سیدھا نام نہیں دینا چاہیے، اپ نام دینا اچھی بات ہے، یہ سنت رسول ہے، ٹھیک ہے؟ تو سوچا کیا نام دوں؟ تو جو چلہ خانہ ہے جہاں سے رسم شروع ہوتی ہے، جھنڈا نکلتا ہے، عزیزان گرامی، اسی چلے خانے میں آپ نے جب چلہ کیا، رات کو تہجد کے وقت دیواروں سے آواز آنے لگی، اشرف جہانگیر، اشرف جہانگیر، اشرف جہانگیر، جس کا چرچا، جس کا ذکر اپنی مثنوی مخدوم اشرف بھی فرماتے ہیں کہ مراز حضرت پیر جہاں بخش خطاب آمد کے اشرف جہانگیر، کہ جب مجھے میرے پیر نے دنیا میں نام بخشنا چاہا تو اللہ کی طرف سے خطاب آ گیا، اشرف جہانگیر۔ عزیزو، آپ ایسے عظیم المرتبہ ذات سے وابستہ ہو تو آپ سب سے کہنا ہے کہ اللہ کا خوف پیدا کیجئے اور سچوں کی صحبت اختیار کیجئے۔ میں آپ کو بتاؤں، دیکھو دنیا ہر جگہ ہے۔ جب شیخ علاء الحق پنڈوی کا وصال ہو گیا تو آپ کے 5 بیٹے تھے، اب مریدوں میں بٹوارا ہو گیا، کوئی کہے یہ سجادہ نشین بنیں گے، کوئی کہے یہ سجادہ نشین بنیں گے، کوئی کہے یہ سجادہ نشین بنیں گے، ٹھیک ہے؟